میر رحمان رحمانی، اسپیکر اڈیسی جرگہ اسلامی جمہوریہ افغانستان، معزز وزرائے کرام، اراکین پارلیمان، کاروباری حضرات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ موقع یقیناً میرے لیے انتہائی فخر اور مسرت کا باعث ہے کہ عزت مآب وزیر اعظم نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس فورم کو عزت بخشی۔ ان کی شرکت پاک افغان دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے ان کی پرخلوص عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ میں افغانستان سے آنے والے افغان بھائیوں اور بہنوں اور بالخصوص میر رحمان رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کے اس فورم میں بھرپور شرکت نے مستقبل میں ہمارے بہترین تعلقات کی امید پیدا کر دی ہے۔ معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، 2640 کلومیٹر پاک افغان سرحد ہمارے دونوں قوموں کو تاریخی، سماجی، ثقافتی، لسانی، اقتصادی، مذہبی اور برادران تعلقات کی لڑائی میں پروتی ہے۔ اس کے علاوہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر ہونے کے ناطے افغانستان کا ماحول وقوع بہترین علاقائی رابطے کا حامل ہے۔ خواتین و حضرات، میں پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے جوڑنے والے اس مشترکہ بندھن کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ ہمارے دونوں برادر ممالک کی قیادتوں کی سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ مشترکہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے درمیان ہم آہنگی، مفاہمت اور اتفاق رائے پیدا کرے۔ خواتین و حضرات، تمام مسائل کو صرف قومی یا بین حکومتی ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے ہمیں مل کر اپنے وقت کی ان عالمگیر آزمائشوں، بالخصوص غربت، عدم استحکام کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے نمایاں شراکت دار ہیں۔ ایک وقت تھا جب دونوں ممالک کے مابین تجارت کا حجم تقریباً 2.5 بلین امریکن ڈالر تھا، لیکن کئی سالوں سے اس میں بتدریج کمی ہوئی اور اب کورونا وائرس کی عالمی وبا نے بڑی تباہی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس حجم کو مزید کم کر دیا ہے۔ جیسا کہ سرحدی کراسنگ پوائنٹس تقریباً 3 مہینے بند رہے۔ خواتین و حضرات، تجارت کے راہ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے اور تاجروں کو سہولت پہنچانے سے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت کے حجم میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس سے غربت کے خاتمے اور سماجی ترقی میں بہت مدد ملے گی۔ خاص طور پر سرحدی علاقوں اور ان کی گردنواح میں کاروبار کو آسان بنانے سے ہمارے لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح سرحد کی دونوں جانب ٹیرف کے علاوہ دیگر رکاوٹوں کو کم کرنے سے باہمی تجارت میں اضافہ ہوگا۔ معزز مہمان گرامی، عوامی سطح پر روابط کی حوصلہ افزائی کرنے اور دو طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے سہولت فراہم کرنے کی بابت پاکستان افغانستان پارلیمانی فرینڈشپ گروپ اور اس کے ٹاسک فورس کا قیام افغانستان کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی تعلقات بڑھانے کی ہمارے عزم کا ایک عملی ثبوت ہے۔ قومی اسمبلی پاکستان کا پاک افغان پارلیمانی فرینڈشپ گروپ اعتماد میں اضافے اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھنے میں سرگرم رہا ہے۔ نیز اس کی ایگزیکٹو کمیٹی نے سرحدی امور، ویزا کو آسان بنانے، کنٹینرز اور پھنسے ہوئے کنٹینر کی سکیننگ اور ٹریکنگ سے متعلق 4 ٹاسک فورس تشکیل دی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، موجودہ قومی اسمبلی کے پاک افغان پارلیمانی فرینڈشپ گروپ نے میری صدارت جولائی 2020 میں اپنے افتتاحی اجلاس سے لے کر اب تک 15 سے زائد اجلاس منعقد کیے ہیں اور سرحدی گزرگاہوں، بندرگاہوں کے متعدد دورے کیے ہیں۔ اس موضوع فورم کے توسط سے میں آپ تمام کو اس سلسلے میں متعدد کامیابیوں سے آگاہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا جب بندرگاہ اور سرحد پار کرنے کے مقامات کے درمیان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے 11,000 سے زیادہ کنٹینر پھنسے ہوئے تھے۔ الحمدللہ آج یہ تعداد 1,000 سے کم ہے۔ ہم نے اپنی کوششوں سے بارڈر کراسنگ پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنایا۔ اس مسئلے کا حل دونوں جانب کی تاجروں کے اہم مطالبات میں سے ایک تھا۔ الحمدللہ ہم نے اس کامیابی حاصل کی۔ ایک وقت تھا
ہماری بندرگاہ سے ایک کنٹینر 28 دنوں میں افغانستان پہنچتا تھا، اور اب پارلیمنٹ اور حکومتی اداروں کی کوشش سے یہ عمل صرف 3 دن سے 5 دن تک مکمل ہوتا ہے۔ ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہ سرحد پار کرنے کے مزید 3 مقامات پر بارڈر چیک پوائنٹس بھی کھول رہے ہیں۔ پارلیمانی غور و فکر کے بعد نئی ویزا پالیسی کی منظوری دی گئی۔ یہ ویزا پالیسی افغانستان کے ساتھ ہماری مضبوط برادرانہ تعلقات اور باہمی خوشحالی کے لیے مخلصانہ تعاون کا مظہر ہے۔ یہ افغان بھائیوں، طلباء، کاروباری افراد، سرمایہ کاروں اور مریضوں کے لیے سہولت پیدا کر کے ہمارے سماجی اور معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب پیش رفت میں معاون ہوگا۔ اس بات کا اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افغانستان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ایپٹا کی مذاکرات کی شرائط کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی ٹاسک فورس کی مدت سال 2021 میں ختم ہو رہی ہے، اور مستقبل کے ایک جامع تجارتی معاہدہ کے لیے سرحد کی دونوں جانب سے اراکانی پارلیمان اور ادارتی اسٹیک ہولڈر سے رائے لینے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان پارلیمانی سفارتکاری کو فروغ دینے کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور افغانستان کے ساتھ باہمی مفادات کی تجارت تعلقات کے لیے مضبوط رابطوں کو استوار کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے تیار ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پرامن اقتصادی تعاون اور بہترین تجارتی اور ٹرانزٹ سہولیات بحیرہ عرب کے راستوں کو وسطی ایشیا کے ساتھ ملانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وسطی ایشیا کو افغانستان کے ذریعے کھولنے سے برآمد کی لیے اقتصادی افزائش اور دونوں ممالک میں ملکی روزگار میں اضافہ ہوگا، جس سے ایک مشترکہ اور خوشحال مستقبل راہ ہموار ہوگی۔ افغان مذاکرات کی پاکستان کی حمایت کو نہ صرف افغان حکومت بلکہ بین الاقوامی برادری نے بھی سراہا ہے۔ ہم امن کے عمل کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ مہمان گرامی، ہمیں ایک تاریخی بین الاقوامی امن قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کو انتہائی احتیاط سے تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ تاریخ کا سبق ہمیں آگے بڑھنے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہ مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لہٰذا حالات، خطرات اور مواقع ہمیں یہ راہ فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان مسائل کا ذہانت اور مؤثر طریقے سے تلاش کریں۔ آخر میں یو ایس ایڈ اور پریا اور خاص طور پر ان کے سربراہ محترمہ بانو حسن برکی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے تقریب کے انعقاد میں ہماری بھرپور معاونت کی۔ اس دو خبر پختو کی قومہ یو خو تاسو ټولو چې څومره میلمانه راغلي د افغانستان نه هغوی ته ډېر په زړه اخلاصه هرکلی وایم، او تاسو ته دا یقین دهاني درکوم چې دا کوم کار موږ روان کړی دی دا موږ په خپل کمټمنټ باندې، دا د اخلاص نه، او دا د هغه زموږ ثقافتي او ورورولي او د برادري چې کومه ده د هغې د پرمختګ او د هغې د مضبوطیا لپاره ده۔ دا صرف او صرف د دې وجه چې افغانستان او پاکستان موږ یو کلچر لرو، یو ژبه لرو، یو خلق یو مذهب یو دین لرو۔ ان شاء الله تعالی موږ به د غربت خلاف، موږ به د جهالت خلاف او د امن لپاره به په شریکه جدوجہد کوو ان شاء الله۔ تھینک یو، السلام علیکم۔